آج ہم تجویدی قواعد میں سے میم ساکن کے قواعد سیکھیں گے۔ پہلے اس بات کو سمجھے کہ میم ساکن کہتے کس کو ہیں۔ جس میم کے اوپر چھوٹی سی دال جس کو جزم بولتے ہیں وہ آ جائے تو اس کو میم ساکن بولتے ہیں۔ اب میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ادغام شفوی ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ اخفاء شفوی ہوتا ہے، تیسرے نمبر پہ اظہار شفوی ہوتا ہے۔ ادغام شفوی کے میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم کا میم ادغام کر کے غنہ کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ الیکم مرسلون، یہاں پہ دیکھیں میم ساکن ہے اور اس کے بعد کیا آ گئی ہے، میم آ گئی ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، ادغام کریں گے میم کا میم میں، اور پھر اس کے بعد ہم غنہ کریں گے۔ دوسرا جو قاعدہ ہے میم ساکن کا، اخفاء شفوی جس کو بولتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے، میم ساکن کے بعد با آ جائے۔ جیسے مثال سمجھیں بھی، یہاں پہ دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ گیا، تو اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے، یہاں پہ ہم غنہ کریں گے بھی۔ تیسرا قاعدہ جو میم ساکن کا ہے وہ ہے اظہار شفوی۔ کیا مطلب اظہار شفوی کا، کہ میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ناک میں چھپانا نہیں ہے، غنہ نہیں کرنا، کہ میم ساکن کے بعد نہ با آئے نہ میم آئے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، اظہار کریں گے، یعنی میم کی آواز کو چھپائیں گے نہیں۔ مثال کے طور پہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ علم تارا، یہاں پہ دیکھیں میم ساکن ہے، آگے تا آ گیا جو کہ نہ میم ایسی ہے نہ با ایسی ہے، تو یہاں پہ میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ تینوں قاعدے میم ساکن کے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔